بغداد فنون لطیفہ، تعلیمی مدارس، ہاسپٹل اور اکانومی کے عروج پر تھا۔ نہیں تھی تو ایک مضبوط فوج۔ پھر ہلاکو خان آیا اور اس نے بغداد کو رون دیا۔ اربوں روپے، کتابیں اور دانشور کچھ نہ کر سکے۔ اللہ نے پھر عثمانیوں کو موقع دیا۔ عثمانیوں نے تعلیم و دولت، مضبوط فوج اور جدید ہتھیاروں پہ لگائی اور ایک مضبوط طاقت بن کر ابھرے۔ ان کی فوج جانثاری دنیا میں ڈنکا بجا رہی تھی اور آدھا یورپ فتح کر چکی تھی۔ 19ویں صدی تک ان کی ہیبت سے یورپ کانپتا تھا۔ سلطان عبد المجید کے دور میں فرانس نے گستاخانہ خاکہ چلانا چاہا۔ سلطان نے منع کیا تو فرانسیسی وزیر نے آزادی صحافت کا کہا، پر سلطان نے فوجی وردی پہنی اور جہاد کا اعلان کیا۔ فرانس نے نہ صرف خاکہ روکا بلکہ گستاخ کا سر سلطان کو تحفے میں دیا۔ یہودیوں نے یروشلم خریدنے کے بے پناہ دولت آفر کی، پر سلطان نے ٹھکرا دی۔ پھر یہود و نصارہ نے چال چلی، نوجوان نسل کو کمال پاشا کے ذریعے حقیقی آزادی کا نعرہ لگوایا اور خلافت عثمانیہ سے بغاوت پر اکسایا، اور دوسری طرف عرب صوبوں میں کیپٹن لارنس نامی یہودی ایجنٹ نے عرب سرداروں کو قومیت کے نام پر اکسایا۔ پھر خلافت عثمانیہ کو جنگ اول میں شمولیت پر مجبور کیا۔ اب خلافت یورپی اتحاد کے ساتھ سرحدوں پر بھی لڑ رہی تھی، اور دوسری طرف کمال پاشا نوجوان کے ساتھ مل کر حقیقی آزادی کا نعرہ لیے اور عرب سردار قومیت کا سہارا لیے اندر سے بھی خلافت کو کھوکھلا کر رہے تھے۔ اسی پر علامہ اقبال نے کہا تھا، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت گوش۔ پھر انجام آپ کے سامنے، خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور چھوٹی چھوٹی عرب ریاستیں بن گئیں۔ فلسطین اسرائیل بن گیا اور مسلمان منہ دیکھتے رہ گئے۔ ان عرب ریاستوں کے پاس اتنی بے پناہ دولت آ گئی، پر مضبوط فوج نہ ہے۔ یہ اتنی دولت لے کر بھی چھوٹے سے اسرائیل کے آگے بے بس ہے۔ آج اسرائیل نے 1000 کے قریب نہتے فلسطینی بچے، عورتیں اور بوڑھے قتل کر دیے، ہسپتال کو نشانہ بنا کر، پر اس بربریت پر بھی یہ ریاستیں صرف مذمت ہی کر سکیں۔ بغداد کے بعد عثمانیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک طاقت سے نوازا ہے، اور وہ ہے پاکستان۔ اسی لیے 1948 میں ہی اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں عربوں سے نہیں، پاکستان سے ڈر ہے۔ ہمارے دشمن نے ہمیں توڑنے کی سخت کوشش کی، پر ہم مضبوط فوج کی وجہ سے ہمیشہ بچے رہے۔ انشاءاللہ یہ ملک اور اس کی فوج سرخرو بھی ہوگی اور یہ قائم بھی رہے گا۔ پاکستان اور پاک فوج زندہ باد۔